شور ماہ نور سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، شور ماہ نور سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے، ساقی میں تیرے صدقے، ماہ رمضاں آیا، ماہ رمضاں آیا، ماہ رمضاں آیا، شور ماہ نور سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، شور ماہ نور سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے، ساقی میں تیرے صدقے، مہد رمضاں آیا، ماہ رمضاں آیا، ماہ رمضاں آیا، جب بام تجلی میں وہ نئی رجاں آیا، جب بام تجلی میں وہ نئی رجاں آیا، سر تھا جو گرا جھک کر، سر تھا جو گرا جھک کر، دل تھا جو تپا آیا، ساقی میں تیرے صدقے، ماہ رمضاں آیا، ماہ رمضاں آیا، ماہ رمضاں آیا، لوتوں کے علم سے اب آزاد ہوئے قمری، لیتوں کے علم سے اب آزاد ہوئے قمری، چٹھی ملی بخشش کی، چٹھی ملی بخشش کی، وہ سرو رواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے، مہد رمضاں آیا، ماہ رمضاں آیا، ماہ رمضاں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو ماہ رمضان مبارک ہو، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ چھوٹا سا مختصر سا بیان کہہ لیں یا بات کہہ لیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق اللہ العلی العظیم۔ فرمایا جو بھی شخص محاسبہ نفس اور ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ رب العزت نے اس کے دامن پر ایک گناہ کا دھبا بھی نہ رہنے دے گا، وہ شخص جو ماہ رمضان کے روزے رکھے گا۔ یہ نوازشیں، یہ کرم، یہ عنایات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاص ماہ رمضان المبارک کے ساتھ قید ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ سیام آتا تھا تو اس سے قبل خطبہ فرما دیا کرتے تھے صحابہ اکرام کے درمیان، لوگوں کے درمیان، اور یہ استقبال خطبہ کہلاتا تھا۔ تو آپ لوگ بھی سماعت فرما لیجئے کہ کیسے رمضان کو ہمیں گزارنا ہے، کیا تعلیمات ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائیں، کیا تعلیمات ہیں، کیا فرمایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ افروز ہو رہا ہے جو بہت ہی بڑا اور بہت ہی قیمتی مہینہ ہے اور بڑا مبارکباد کے قابل مہینہ ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے جس کے دامن میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرمایا جاء اللہ صیامہ فریضۃ، یعنی اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض کر دیے ہیں، وقیام لیلۃ تطوع، اور اس کی راتوں کو قیام کرنے کے لیے، یعنی جب راتوں میں قیام کیا جائے گا تو اس کو نفل کے برابر درجہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب یعنی جو رات میں جاگ رہا ہے وہ نفل کا درجہ پالے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان کی راتوں کا فیوز ہے، یہ رمضان کی راتوں کی برکات ہیں۔ مزید فرمایا تقرب فیہم بخصلۃ من خیر کانک من ادى فریضۃ فیما
سواہو، اور جس نے اس مہینے میں کوئی بھلائی کی وہ ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا. یعنی اب اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہے ہیں تو وہ ایسا ہے گویا جیسے آپ نے فرض کی ادائیگی کر لی، فرض کو ادا کر لیا، اتنا ثواب ہے. اللہ اکبر. اب اگر کسی نے نفل ادا کیے ہیں تو ایسا اس کے لیے یہ ہے کہ اس نے فرض ادا کر لیا، یعنی ایک نفل کی ادائیگی فرض کے مطابق ہے اور فرض کی ادائیگی گویا 70,000 فرائض کے مطابق ثواب ملے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں فیوض و برکات رکھے ہیں. مزید خطبے میں اللہ رب العزت کے حبیب فرما رہے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ شہر الصبر ہے، یعنی صبر کا مہینہ ہے. فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ هُوَ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب جنت ہے. جس نے صبر کر لیا، بھوک اور پیاس برداشت کر لی، اپنے غصے کو قابو میں کر لیا، جھوٹ اور غیبت سے بچ گیا اور ہر چیز پر صبر اختیار کیا، پیشنٹ رکھے، تو اس کے لیے جنت ہے. وَشَهْرُ الْمَوَاسَارِ، اور ایک دوسرے سے پیار، محبت اور ہمدردی کو قائم کریں، دکھ بانٹیں ایک دوسرے کا. یہ محبتیں بانٹنے کا، محبتیں پھیلانے کا مہینہ ہے. وَشَهْرُ بِذَاتِهِ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، کیا فرمایا؟ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهَا رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. پھر ایک بار وَشَهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. مزید فرما رہے ہیں جس نے اس ماہ میں کسی کو افطار کروایا. اب افطار کرانے والے کے لیے کتنی فضیلت ہے. فرمایا جس نے افطار کرایا کان لہو مغفرتن، اس کے لیے بخشش اور مغفرت ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کچھ صاحب مال ہیں اور کچھ صاحب مال نہیں ہیں، تو کیا ان کے لیے جو ہے وہ رمضان المبارک میں فیوض و برکات نہیں ہیں، ان کے لیے جنت کی نوید نہیں ہے، ان کے لیے ثواب اتنا نہیں ہے؟ تو فرمایا میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اس کا اجر بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ روزے رکھنے والے کا ہے. جس نے افطار کرائی اس کا اجر بھی اتنا جتنا کہ روزے رکھنے والے کا ہے. اور پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے افطار میں مکمل افطار ہی کروائیں. آپ نے اس کو ایک کھجور بھی کھلا دی تو آپ کے لیے بھی وہی درجہ ہے. آپ نے دودھ کا ایک گھونٹ بھی پلا دیا، وہ ایک گھونٹ بھی آپ کے لیے باعث برکت ہے. آپ نے پانی پلا دیا، وہ ایک پانی بھی آپ کے لیے ایسا ہے جیسا کہ آپ نے ایک روزہ رکھا، اور اس کا 70 گنا ثواب. رمضان المبارک میں ہر چیز کا ثواب ڈبل ہے، ہر چیز کا ثواب ڈبل کر کے آپ کو ملے گا. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اب جو چیز اگر آپ کو روک رہی ہے تو وہ آپ کا نفس ہے، اس پہ کنٹرول کریں، اس پہ اختیار کریں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیطان نے روکا. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس ماہ سیام کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم پہ کرم و فضل فرمائے. آج کے لیے ایک وظیفہ مختصر سا چھوٹا سا آپ کو بتا رہے ہیں، رزق میں برکت کے لیے، روزی کے لیے، اور مزید برکات کے لیے. مغرب کے بعد سورہ قدر 21 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے. انشاءاللہ بہت سارے جدید مسائل کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.